780 سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزری ہوئی آیتوں میں طلاق کے متعلق احکام بیان ہو رہے تھے. گزری ہوئی آیتوں سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ جب بصورت مجبوری طلاق دینا پڑے تو اس کو 3 ترتیبوں سے 3 مہینوں کے لحاظ سے بیان کیا گیا کہ حیض کے بعد، طہر میں، بیماری کے بعد، پاک ہونے میں طلاق دی جائے اور بیماری میں نہ دی جائے. اس طرح دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، اس کے لیے حد کیا قرار دیا گیا؟ وہ ماہواری، وہ حیض جو ہر مہینے عورت کو آتی ہے، اس کے گزرنے کے پیریڈ کے گزرنے کے بعد پاکی کے ایام کو جو طہر کہا جاتا ہے، یعنی حیض دوسرے حیض تک. اب یہاں پہ تلاوت شدہ آیتوں میں وہ عدت بیان کی جا رہی ہیں ان عورتوں کے متعلق ہے کہ جن کو حیض ہی نہیں آتا. یعنی گزری ہوئی آیتوں میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک حیض سے دوسرے حیض تک. اب وہ بیان ہو رہا ہے وہ عورتیں جو سن یاس کو پہنچ چکی ہے، ان کو حیض نہیں آ رہا. اب شک و تردد میں کہا تم پڑ گئے کہ کیا کرنا چاہیے، تو یہاں پہ کہا جاتا ہے فعدتهن 3 اشہر، ان کی عدت وہ 3 مہینے. اور اسی طرح ایک وہ عورت ہے جس کو حیض آتا ہی نہیں ہے، ایک وہ جس کو حیض اب تک آیا ہی نہیں ہے، واللہ لم یحضن. اور تیسری بات یا تیسری عدت وہ ہے اولاۃ الاحمال، حمل والیاں، وہ عورتیں جن کو طلاق ہو چکا اور وہ حاملہ ہیں، پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کی عدت پھر بچہ جننے تک ہے. خدا کرے اس میں 3 مہینے باقی ہوں یا اس میں 3 دن باقی ہوں. جو ہی بچہ جن لیا عدت ختم ہو گئی. یعنی یہاں پہ اس عدت کے علاوہ 3
عدتیں، 3 عورتوں کی عدت کو علیحدہ بیان کر کے اللہ کریم پھر فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ یہ اللہ کے احکام ہیں، ان میں تقوی اختیار کرو، اللہ کے احکام کو مت توڑو۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کرے گا اللہ پاک اس کے لیے اس کا کام آسان کرے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ جو تمہیں حکم دیا گیا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ انزلہ الیکم، اللہ نے نازل کیا ہے تم پہ، اللہ کے جانب سے یہ بات آئی ہے کہ اس کو اسی طرح تم نے اس میں عمل کرنا ہے۔ اور تقوی کی فضیلت اور تقوی کی خصوصیت بار بار بیان کی جاتی ہے۔ اللہ کریم جب بھی حکم دیتے ہیں تو پھر ساتھ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے احکام پہ عمل کرے گا تو اللہ پاک اس کے کام آسان کرے گا۔ اب پھر دوسری آیت میں کہا جاتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اس تقوی کی بدولت اللہ پاک اس کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے اور اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللائی یئسن من المحیض، اور وہ عورتیں جو نا امید ہو گئی ہے حیض سے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری عورتوں میں سے وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو گئی ہے، ان ارتبتم، جب تم ان کی عدت میں شک میں پڑ گئے کیونکہ ان کو حیض نہیں آتا، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، بس ان کی عدت 3 مہینے ہیں، واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جن کو اب تک حیض آیا ہی نہیں ہے ان کی عدت بھی 3 مہینے ہیں، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، اور حمل والیاں جن کو پیٹ میں بچہ ہوگا ان کی عدت ان یضعن حملہن، یہ کہ بچہ جن لے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ پاک اس کے لیے اس کا کام آسان کرے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے لوگو، اللہ نے تم پہ اتارا ہے، یہ جو تمہیں حکم دیا گیا یہ رب کا فرمان ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ کے احکام پہ عمل کرے گا، یکفر عنہ سیئات، اللہ اس کے گناہوں کو بخشے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے اجر کو بڑھا کے دے گا۔ اللہ